السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبسملا حامدا و مصلیا۔ سلسلہ درس بلاغت کے گزشتہ سبق میں فصاحت کلام کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ اس کی تعریف میں آپ حضرات نے پڑھا تھا کہ کلام کے فصیح ہونے کے لیے مجموعہ کلام کا 3 عیب سے خالی ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 تنافر حروف، تنافر کلمات۔ نمبر 2 ضعف تالیف، اور نمبر 3 تعقید لفظی اور تعقید معنوی۔ پہلی 2 قسمیں یعنی تنافر کلمات اور ضعف تالیف کا بیان مکمل ہو گیا تھا، تعقید کی بحث باقی رہ گئی تھی۔ تعقید کی 2 قسمیں ہیں، تعقید لفظی اور تعقید معنوی۔ تعقید لفظی کا مطلب یہ ہے کہ متکلم جب کوئی معنی ادا کرنا چاہے، اپنی مافی ضمیر کی ادائیگی کے لیے متکلم کلمات کا انتخاب کرے، تو انتخاب کلمات میں وہ کلمات کو رکھنے میں اس قدر رد و بدل کر دے کہ اس کلام کا مطلب ہی سمجھ میں نہ آئے۔ یعنی کلام کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ہاں یہ ترتیب سے اگر کلام ہے تو بات سمجھ میں آ جاتی کہ پہلے موصوف آنا چاہیے، پھر اس کی صفت آنی چاہیے، یا دیگر توابع ہیں تو پہلے متبوع ہو پھر اس کا تابع ہو، یا یوں کہہ لیں کہ پہلے حرف جر ہو اس کے بعد مجرور ہو۔ تو اس طرح اگر دیکھیں کہ متکلم نے اپنے مافی ضمیر کی ادائیگی کے لیے کوئی ایسے کلام کا انتخاب کیا جس میں تقدیم و تاخیر ہے، مثلا مجرور پہلے ہے جار بعد میں ہے، صفت پہلے ہے موصوف بعد میں ہے، تو اس طرح اس کلام کو سمجھنا دشوار ہو جاتا ہے، اور وہ کلام اپنے معنی مراد پر جو متکلم نے مراد لیا تھا اس معنی پر دلالت کرنے میں وہ کلام خفی ہو جاتا ہے، اس کلام کی دلالت واضح نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ہے تعقید لفظی، یعنی متکلم جب کوئی مافی ضمیر کی ادائیگی کے لیے کلمات کے انتخاب میں تقدیم و تاخیر کر دے، اس قدر تقدیم و تاخیر کر دے کہ اس کا مطلب ہی واضح نہ ہو، اس کی مراد کیا ہے وہی واضح نہ ہو، تو اس کو تعقید لفظی کہیں گے۔ اس کو ایک مثال سے دیکھیں کہ مثلا کہنا ہے کہ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ صرف ایک کتاب پڑھی، تو اس کی پہلے تو میں سیدھی عربی بنا دیتا ہوں، ما قرأت الا کتابا واحدہ مع اخی، ما قرأت، اس کو بلکہ میں لکھ کے دکھا دے رہا ہوں کہ ما قرأت الا کتابا واحدہ مع اخی، مجھے یہ الفاظ ادا کرنے تھے اور یہ بتانا تھا کہ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ صرف ایک کتاب پڑھی ہے۔ اب اس کو میں اس انداز میں بیان کروں، مثلا اخی، اگر اسی مافی ضمیر کی ادائیگی کے لیے میں نے اگر ان کلمات کا انتخاب کیا اور یہ ترتیب رکھی اپنے کلام کی، تو ایسی صورت میں یہ کلام غیر فصیح ہوگا،
کیوں غیر فصیح ہوگا؟ آپ دیکھیں کہ یہاں پر کلیئر ہے کہ میں نے نہیں پڑھی مگر ایک کتاب اپنے بھائی کے ساتھ، میں نے صرف ایک کتاب اپنے بھائی کے ساتھ پڑھی. یہی کہنے کے لیے، اسی مفہوم کی ادائیگی کے لیے میں نے کلام کا جو انتخاب کیا اس میں کہہ دیا ما قرأت واحدا، میں نے نہیں پڑھی ایک، الا مع کتابا. تو دیکھیں آپ ترجمہ ہی کلیئر نہیں ہو پائے گا اخی. تو اس طریقے سے اگر کلام میں اس قدر رد و بدل ہو جائے، اس قدر تقدیم و تاخیر ہو جائے کہ کلام کی جو مراد ہے، کلام کا جو معنی اور مطلب ہے وہی واضح نہ ہو سکے، تو اس کو کہیں گے تعقید لفظی. دوسری قسم تعقید کی ہے تعقید معنوی. تعقید معنوی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے، متکلم نے جب اپنے مافی ضمیر کی ادائیگی کے لیے کلمات کا انتخاب کیا تو اس میں استعارات، مجازات، کنایات وغیرہ استعمال کیے، اور استعمال کرنے کے بعد جو اس کا مقصود ہے، جو اس کی مراد ہے وہی واضح نہ ہو سکی، اس کی مراد ہی کلیئر نہیں ہو سکی. کیوں کہ استعارات اور کنایات وغیرہ کے انتخاب میں اس نے کچھ غلطی کر دی. تو انتخاب کنایات میں اگر غلطی ہو گئی، معنی وہ کچھ اور مراد لے رہا ہے اور اس کا مطلب کچھ اور بن رہا ہے حقیقتاً، تو ایسی صورت میں وہ کلام تعقید معنوی سے خالی نہیں ہوگا. اس کا بھی حاصل یہی ہے کہ جب متکلم نے مافی ضمیر کی ادائیگی کے لیے کلام کا انتخاب کیا اور کلام کے لیے تعبیرات کا انتخاب کیا، تو اس تعبیر کے انتخاب میں جو مفہوم ادا کرنا تھا اس مفہوم کے علاوہ اس نے کوئی اور تعبیر اختیار کی، جس کی بنیاد پر وہ کلام اور اس کا جو معنی ہے وہ معنی کلیئر نہیں ہو سکا. تو اس کو کہیں گے تعقید معنوی. اس کی ایک مثال دیکھیں. مثلا مجھے یہ کہنا ہے کہ بادشاہ نے شہر میں اپنے جاسوس پھیلا دیے، یہ مجھے مافی ضمیر مجھے ادا کرنا ہے. اب میں اس کے لیے تعبیر اختیار کر رہا ہوں کہ بادشاہ نے شہر میں اپنی زبان پھیلا دی. تو دیکھیں کہ میں تعبیر کیا اختیار کیا کہ بادشاہ نے شہر میں اپنی زبان پھیلا دی. زبان ہے جز، اور زبان بول کر کے زبان والی ذات یعنی جاسوس مراد لینا یہ ہے کل. جز بول کر کے کل مراد لیں مجاز. ٹھیک ہے، مجازن ایسا ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پر اگر میں اسی معنی کی ادائیگی کے لیے اگر یہ کہوں کہ بادشاہ نے شہر میں اپنے جاسوس پھیلا دیے ہیں، یہ ادا کرنا ہو اور میں کہوں کہ اپنی زبان پھیلا دی ہے، تو ایسی صورت میں مجھ سے غلطی ہوگی. کیوں کہ زبان بول کر کے زبان والے کی ذات یا جاسوس کی ذات مراد نہیں لی جا سکتی ہے، کیونکہ جاسوسی کا زبان سے کوئی تعلق نہیں. البتہ اگر جز بول کر کے کل ہی مراد لینا ہے تو اس کے لیے مجھے اختیار کرنا ہوگا عین، آنکھ، کہ بادشاہ نے شہر میں اپنے جاسوس پھیلا دیے ہیں، اپنی آنکھ پھیلا دی ہے. کیوں کہ آنکھ بول کر کے وہ جاسوس مراد لے رہا ہے، اور آنکھ ہی کے ذریعہ جاسوسی ہوتی ہے. اگر آنکھ ہٹا دی جائے تو جاسوسی ختم. تو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ کلام کا جو میں انتخاب کر رہا ہوں، انتخاب کلام میں جو معنی تھا جاسوسوں کو پھیلانا، اس کے لیے میں نے ایک تعبیر اختیار کی اور ایک مجازن میں نے کہہ دیا کہ اپنی زبان پھیلا دی، اپنی زبان کو اپنی زبان شہر میں پھیلا دی. تو اس میں تعبیر میں غلطی ہے. زبان بول کر کے جاسوس کی ذات مراد لینا مجازن تو کر سکتے ہیں، لیکن اس سے مقصود واضح نہیں ہو پائے گا، اس سے جو مراد ہے وہ واضح نہیں ہو پائے گی. ہاں اگر آنکھ بولیں تو آنکھ بول کر کے مقصود اور جو مراد ہے وہ واضح ہو سکتی ہے. تو تعقید لفظی میں چونکہ انتخابی کلمات میں اور الفاظ کے انتخاب میں الفاظ میں رد و بدل ہونے کی بنیاد پر وہ کلام غیر واضح ہو جاتا ہے، اور تعقید معنوی میں معنی جو مراد ہے اس معنی کی ادائیگی کے لیے جو کلمات انتخاب کیے گئے، جو کلمات سلیکٹ کیے گئے، وہ کلمات ان معانی کو ادا نہیں کر پا رہے ہیں، لہٰذا یہ تعقید معنوی ہے. اب کتاب دیکھیں آپ. والتعقید ان یکون الکلام خفی الدلالۃ علی المعنی المراد. تعقید کیا ہے؟ کہ کلام معنی مراد کے اوپر کلام کی دلالت چھپی ہوئی ہو، کلام کی دلالت واضح نہ ہو. اس کا خفی الدلالت کا ترجمہ کر سکتے ہیں کلام کی دلالت واضح نہ ہو، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. کلام معنی مراد کے اوپر واضح دلالت نہ کرے، اور یہ پوشیدگی، یہ عدم وضاحت، واضح نہ ہونا اور یہ پوشیدگی
वलखिफ़ाउ इम्मा मिन जिहतिल लफ्ज़ी, या तो लफ्ज़ में यानी मिन जिहतिल लफ्ज़ होगा, लफ्ज़ की वजह से ये पोशीदगी आ रही होगी और कलाम से माना वाज़े नहीं हो पा रहा होगा। क्यों? बिसबबि तक़दीमिन औ ताख़ीरिन औ फ़स्लिन, तक़दीम व ताख़ीर की वजह से या दरमियान में फ़स्ल आने की वजह से। जैसे आप यहाँ पर देखें, मा किताबन अख़ी, किताब दरमियान में आ जाने की वजह से, फ़स्ल आ जाने की वजह से इसका माना भी ज़ाहिर नहीं हो पा रहा है। वयुसम्मा ताक़ीदन लफ्ज़ियन, इसको ताक़ीद लफ्ज़ी कहते हैं। का क़ौलिल मुतनब्बी, जैसे शायर का ये शेर, शायर का शेर देखें, मुतनब्बी का शेर है, बिल्कुल माना इसमें ज़ाहिर हो जाएगा। एक एक लफ्ज़ का पहले तर्जमा देख लें। जफ़ख़त वहुम ला यजफ़ख़ून बिहा बिहिम शियमुन अलल हस्बिल अग़र्रि दलाइलु। जफ़ख़त वाहिद मुअन्नस गायब, माजी का सीगा है, मुस्बत मारूफ, फ़ख्र की उस एक औरत ने, ठीक है। वहुम ला यजफ़ख़ून बिहा, और वो लोग फ़ख्र नहीं करते हैं, बिहा उस पर, बिहिम उन लोगों पर, शियमुन आदतें, शीमतुन की जमा, अलल हसब, हसब कहते हैं ख़ानदानी शराफत, अगर सफ़ेद, वाज़ेह, ताबिंदा, दलाइलु बताने वाली, दालतुन की जमा दलाइल बताने वाली, या दालतुन की जमा दलाइल बताने वालियाँ, रहनुमाई करने वालियाँ। अब इसकी मैं तरतीब पहले आपको बता दूं, फिर उसका मैं तर्जमा करूँगा। ये देखें तरतीब, ये क्या है? जफ़ख़त बिहिम शियमुन दलाइलु अलल हस्बिल अग़र्री, ताबिंदा ख़ानदानी शराफत की पता देने वाली आदतें, ताबिंदा ख़ानदानी शराफत का पता देने वाली आदतें उन पर फ़ख्र की, उन पर फ़ख्र करती हैं। वहुम ला यजफ़ख़ून बिहा, और हाल ये है कि वो लोग उन उम्दा खसलतों के ऊपर फ़ख्र नहीं करते हैं। ये तरतीब है। अब आप इसको शेर में देखें तो देखिए माना क्लियर हो रहा है। जफ़ख़त बिहिम शियमुन दलाइलु अलल हस्बिल अग़र्री, उम्दा ताबिंदा ख़ानदानी शराफत का पता देने वाली आदतें उनके ऊपर फ़ख्र की या फ़ख्र करती हैं, फ़ख्र की। वहुम ला यजफ़ख़ून बिहा, और वो लोग फ़ख्र नहीं करते उसके ऊपर। तो इसमें देखें रद्द बदल होने की वजह से जो कलाम का माना था, जो कलाम का मकसद था, वो मकसद ही मफ़क़ूद हो गया, वो मकसद ही क्लियर नहीं हो सका। लिहाजा ये ताक़ीद लफ्ज़ी है, और ताक़ीद लफ्ज़ी की बुनियाद पर मुतनब्बी का ये शेर फ़साहत के दर्जे से गिरा हुआ है। आगे देखें, व इम्मा मिन जिहतिल माना, पीछे आपने पढ़ा कि वलखिफ़ाउ इम्मा मिन जिहतिल लफ्ज़, पोशीदगी जो आ रही होगी, माना जो वाज़े नहीं हो रहा होगा, या तो लफ्ज़ की वजह से या माने की वजह से। लफ्ज़ की वजह से है तो ताक़ीद लफ्ज़ी, माने की वजह से है तो ताक़ीद मानवी। लफ्ज़ की बहस हो गई, माने की बहस। व इम्मा मिन जिहतिल माना, या फिर वो पोशीदगी माने की जहत से आ रही होगी। कैसे? बिसबबि इस्तेमाल मजाज़ातिन व किनायातिन, मजाज़ात और किनायात इस्तेमाल करने के सबब। ला युफ़हमुल मुरादु बिहा, जिसकी मुराद ही समझ में ना आ रही हो। ऐसे मजाज़ात और ऐसे किनायात इस्तेमाल करने की सबब कि जिनकी मुराद वाज़े ही ना हो रही हो, जिनसे मुराद और माना ही वाज़े ना हो रहा हो। वह युसम्मा ताक़ीदन मानवियन, इसको ताक़ीद मानवी कहते हैं। जैसे नहवु क़ौलिका, जैसे आपका ये कहना, नशरल मलिक अलसिनतहु फिल मदीनती मुरीदन जवासीसहु, आप जासूस मुराद लेते हुए, अपने जासूस को मुराद लेते हुए, यानी बादशाह ने अपनी ज़ुबान शहर में फैला दी। आपका ये कहना, उसके जासूस मुराद लेते हुए, ज़ुबान से जासूस मुराद लेकर के आपका ये कहना, ये क्या है? ताक़ीद मानवी है। वस्सवाब, दुरुस्त क्या है? नशरा उयूनहु, बादशाह ने अपनी आँख फैला दी, ये कहना दुरुस्त है। इसी तरह ताक़ीद मानवी की एक दूसरी मिसाल, व क़ौलिही यानी नहवु क़ौलिही, और जैसे उसका शेर, सअतलुबु बुअदद्दारि अन्कुम लितक़रबु व तस्कुबु ऐनाय दुमुअ लितजमुदा। शेर का तर्जमा देख लें कि अनकरीब मैं तुम लोगों से घर की दूरी तलब करूँगा ताकि तुम करीब हो जाओ। व तस्कुबु ऐनाय दुमुअ, सकब यस्कुबु यानी बहाना, ऐनाया मेरी दोनों आँखें, ऐन का तस्निया है, ऐनान, फिर इसाफत की वजह से यहाँ पर नून गिर गई तो ऐनाया मेरी दोनों आँखें, अद्दुमुअ आंसू,
میری دونوں آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، مسلسل بہا رہی ہیں، لتجمدا تاکہ جم جائیں دونوں آنکھیں. یہ شعر کا ترجمہ ہوا. اب پہلے مصرے میں تو کچھ نہیں آپ کو کرنا ہے. ساطلب بعد الدار عنکم لتقربوا محل استشہاد دوسرا مصرع ہے. دوسرا مصرع سمجھنے سے پہلے عرب کے ایک ذہن کو سمجھیں کہ اہل عرب ایک لفظ بولتے ہیں اور اس کا دوسرا معنی مراد لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہر زبان میں اپنے اپنے طور پر ہوتا ہے. اہل عرب ایک لفظ بولتے ہیں اور دوسرا معنی مراد لیتے ہیں. اس میں دیکھیے کہ جو اس کا حقیقی معنی ہے، جو اس لفظ کا معنی ہے، کیا وہ معنی مراد لینا وہاں پر ممکن ہے؟ اگر وہ معنی مراد لینا ممکن ہو، اس کے باوجود دوسرا معنی مراد لیا جائے تو اس کو کہنا ہے کنایا. اور اگر وہ پہلا معنی جو حقیقی معنی ہے وہاں پر مراد لینا ممکن ہی نہیں، مجبوراً دوسرا معنی لینا ہی پڑے گا، تو اس کو کہیں گے مجاز. ٹھیک ہے، دوسرا معنی مراد ہی لیں گے تو اس کو کہنا ہے مجاز. اب دیکھیے کہ عرب کے درمیان جو کہا جاتا ہے کہ یہ ہر زبان میں، ہماری زبان میں بھی کہا جاتا ہے، اردو میں بھی، کہ میری آنکھیں دریا بہا رہی ہیں، میری آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری ہے، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. بتانا کیا ہے؟ یہ لفظ بول کر کے حقیقتاً آنکھوں سے آنسو کا دریا رواں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا آنکھوں سے آنسو کا دریا ہو. ٹھیک ہے، بلکہ بتانا کیا ہے؟ میں غمگین ہوں، غمزدہ ہوں، میرا دل بے چین ہے، فراق یار میں تڑپ رہا ہوں. ایسے موقعوں پہ کہا جاتا ہے کہ میری آنکھیں ترس رہی ہیں، میری آنکھیں تڑپ رہی ہیں، آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری ہے. تو لفظ کیا کہا جا رہا ہے کہ آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب. سیلاب اتنے زیادہ آنسو. تو حقیقی معنی یہاں پر مراد نہیں بلکہ ایک دوسرا معنی مراد لیا گیا. وہ دوسرا معنی کیا ہے؟ وہ دوسرا معنی اپنے حزن و ملال کا اظہار، یعنی میں بہت زیادہ بے چین ہوں. یہ ایک صورت ہوئی. پھر آگے ہم اگر یہ کہیں کہ میں بے چین ہوں، پریشان ہوں، اور میرے آنسوں سے آنکھوں کا سیلاب اسی طرح، آنسوؤں کا سیلاب آنکھوں سے اسی طرح جاری رہے گا جب تک کہ آنکھیں سوکھ نہ جائیں. تو آنکھیں سوکھ جانا اور آنکھوں کا خشک ہونا یہ اہل عرب کے درمیان اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ کوئی شخص روتے وقت آنسو بہانے میں بخیل ہے. یعنی اگر یہ بتانا ہو کہ کوئی شخص روتے وقت آنسو بہانے میں بخیل ہو تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں ان کی آنکھیں خشک ہو گئیں، ان کی آنکھیں جم گئی. یہ بتانا ہے. اب شاعر بتانا یہ چاہ رہا ہے یہاں پر دوسرے مصرے میں کہ میں فراق یار میں بے چین ہوں، بے قرار ہوں، پریشان ہوں، اور میری یہ پریشانی اس وقت تک رہے گی جب تک کہ مجھے خوشی حاصل نہ ہو، جب تک کہ وصال یار نہ ہو جائے، محبوب سے ملاقات نہ ہو جائے. محبوب سے ملاقات ہو جائے گی تو میرے آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب بھی تھم جائے گا اور میں خوش ہو جاؤں گا. تو شاعر کہنا یہ چاہ رہا ہے، اس کی مراد یہ ہے کہ میں جو بے چین ہوں، بے قرار ہوں، میری بے چینی، بے قراری اس وقت تک باقی رہے گی جب تک کہ مجھے خوشی حاصل نہ ہو جائے، جب تک کہ وصال یار ہونے کے بعد مجھے خوشی نہ مل جائے. یہ بتانا ہے. لیکن اس کے لیے شاعر نے جو تعبیر اختیار کی، اس تعبیر کے اندر اس سے چوک ہوئی، جس کی بنیاد پر وہ تعبیر معنی کو ادا کرنے کے لیے کافی نہیں ہو رہی ہے، معنی کو ادا کرنے والی نہیں ہو پا رہی ہے، جس کی بنیاد پر وہ تعقید معنوی میں آ گئی اور فصاحت کلام کے درجے سے وہ نیچے آ گئی. دیکھیے، وَتَسْكُبُ عَيْنَايَ الدُّمُوعَ لِتَجْمُدَا، اور میری دونوں آنکھیں آنسو بہا رہی ہے، آنسو بہاتی جا رہی ہے، لِتَجْمُدَا کہ وہ جم جائے. یعنی آنسو مسلسل بہا رہی ہے، مسلسل حزن و ملال کا اظہار ہو رہا ہے یہاں تک کہ خوشی حاصل ہو جائے. وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا شاعر، لیکن کہہ کیا دیا کہ آنسو بہا رہی ہے یہاں تک کہ جم جائے. تو جمنے کا لفظ جو اہل عرب استعمال کرتے ہیں وہ آنسو بہانے میں بخل سے کام لینے کو بتانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اگر ان کے استعمال کو ہم مد نظر رکھیں اور اس حساب سے اگر تشریح کریں تو مطلب کیا ہوگا کہ میں تو حزن و ملال کا اظہار کر رہا ہوں، اور حزن و ملال کے اظہار میں بھی کیا ہے، میری آنکھیں جمی ہوئی ہیں یا میری آنکھیں جم رہی ہیں، یعنی میری آنکھ رونے میں بخالت سے کام لے رہی ہے. یہ مطلب اس کا ہو جائے گا. تو اس طریقے سے جو شاعر کا مقصد کیا تھا کہ میں مسلسل روتا رہوں گا، غمگین رہوں گا، بے چین رہوں گا، بے قرار رہوں گا یہاں تک کہ وصال یار ہو جائے، محبوب سے ملاقات ہو جائے اور اس کے بعد پھر مجھے خوشی حاصل ہو اور میں خوش ہو جاؤں. کہنا یہ تھا، لیکن ایسے الفاظ کا انتخاب کیا گیا جو معنی کو ادا کرنے میں قاصر ہیں، جس کی بنیاد کلام عرب کے استعمال کے مطابق اگر دیکھیں تو اس کا وہ جملہ، اس کا وہ لفظ معنی کو ادا کرنے سے قاصر ہے. لہٰذا یہ تعقید معنوی ہوئی اور تعقید معنوی کی بنیاد پر یہ فصاحت کے درجے سے نیچے گر گئی.
اس کی مزید وضاحت ہے یہاں پر کہ حیث کنا بالجمود عن السرور مع ان الجمود یکنا به عن البخل وقت البکا. کیونکہ مطلب کیوں یہ فصاحت کے درجے سے یہ شعر گرا ہوا ہے، اس کی وضاحت. کیونکہ کنا شاعر نے کنایا کیا ہے بالجمود آنکھوں کے جمنے سے. کس بات کا کنایا کیا ہے؟ عن السرور خوشی کا. یعنی لتجمدہ کا جو لفظ شعر کے اندر آیا، شاعر کہنا کیا چاہ رہا ہے، اس کی مراد یہ ہے کہ جمود کہہ کر کے وہ کنایتاً خوشی کا معنی مراد لے رہا ہے، یہاں تک کہ خوشی حاصل ہو جائے، دونوں آنکھیں خوش ہو جائیں. حالانکہ ان الجمود یکنا بھی، حالانکہ جمود کے ذریعہ جو کنایہ کیا جاتا ہے عن البخل، بخل کا کنایہ کیا جاتا ہے وقت بکا، روتے وقت. یعنی کیونکہ مطلب وہ شاعر کا شعر کمزور کیوں ہے، یا یہ کہ فصاحت کے درجے سے نیچے کیوں گرا ہوا ہے؟ اس لیے کہ شاعر نے جمود سے کنایتاً سرور مراد لیا ہے، حالانکہ جمود سے کنایتاً روتے وقت کنجوسی مراد لی جاتی ہے. روتے وقت آنسو بہانے میں کنجوسی مراد لی جاتی ہے. یہاں تک یہ اس کا بیان مکمل ہو گیا فصاحت کلام کا. تیسری قسم فصاحت متکلم. فصاحت متکلم ہے کیا؟ فصاحت متکلم ایک صلاحیت ہے، ایک ملکہ ہے، ایک مہارت اور ایک قدرت ہے جس بندے کو وہ قدرت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ بندہ جس بات کو بھی اپنے معافی ضمیر کی ادائیگی کے لیے جس طرح کا بھی کلام کہے، اپنے معافی ضمیر کی ادائیگی کے لیے جب اسے کلام کہنے کی نوبت آئے تو وہ بالکل فصیح کلام کے ذریعہ مقصود کی تعبیر پر قادر ہو. یہ ہے فصاحت متکلم. یعنی ملکہ مہارت، جس مہارت کی بنیاد پر متکلم کسی بھی مقصد اور کسی بھی مقصود کی ادائیگی کے لیے جو الفاظ انتخاب کرے، فصیح کلام کے ذریعہ وہ الفاظ کا انتخاب کرے اور فصیح کلام سے وہ اپنے مقصود کو ادا کرے. ٹھیک ہے. نمبر 3، وفصاحت المتکلم ملکۃ یقتدر بها علی التعبیر عن المقصود بکلام فصیح فی ای غرض کان. فصاحت متکلم ایک ایسی مہارت ہے جس مہارت کے ذریعہ متکلم قادر ہوتا ہے علی التعبیر بیان کرنے پر. کیا بیان کرنے پر؟ مقصود بیان کرنے پر. کس کے ساتھ مقصود بیان کرنے پر؟ بکلام فصیح، فصیح کلام سے، فصیح کلام کے ساتھ مقصود معافی ضمیر کی ادائیگی پر وہ قادر ہوتا ہے. فی ای غرض کان، چاہے جس مقصد میں بھی اسے کلام کرنا ہو، ہر مقصد میں وہ کلام فصیح کے ساتھ مقصود کی ادائیگی پر قادر ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ شروع سے لے کر اب تک کیا بیان ہوا کہ فصاحت کی لغوی تعریف کی گئی، پھر اس کے بعد فصاحت کی جو اصطلاحی تعریف ہے، فصاحت کی جو تقسیم ہے، فصاحت کلمہ، فصاحت کلام اور فصاحت متکلم، ہر ایک کے لیے کیا کیا قیودات ہیں، ہر ایک قید یعنی کتنے عیبوں سے خالی ہونا ضروری ہے، ان چیزوں کا بیان ہوا. پھر ہر عیب کی تعریف کی گئی، مثالوں سے واضح کیا گیا. ان ساری مثالوں کو، ان ساری تعریفات کو یاد رکھیں تو انشاءاللہ پھر آگے پڑھنے میں مزہ آئے گا. یہاں تک فصاحت کی پوری بحث ہو گئی. اب انشاءاللہ اگلا سبق بلاغت کے حوالے سے چلے گا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.